السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے پیارے عزیز طلباء، آپ لوگ باخیریت ہوں گے. اللہ تعالی ہماری یہ خوشحالی خیریت دائم قائم رکھے، آمین یا رب العالمین. میرے عزیز طلباء، الحمدللہ سورۃ الفاتحہ تفسیر البیضاوی میں ہم پڑھ چکے ہیں. ابھی سورۃ البقرہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. سورۃ البقرہ کے بارے میں آپ لوگ کو معلوم ہوگا، پھر بھی چند معلومات پورے قرآن کی سورتوں کے بارے میں سمجھنا، اس کا بیسکس جاننا ضروری ہے. اس لیے میں چند باتیں پیش کرنا چاہوں گا. سورۃ البقرہ قرآن میں سب سے لمبی صورت ہے، سب سے بڑی لمبی صورت ہے سورۃ البقرہ. قرآن میں سب سے آخر نازل ہوئی آیت آپ لوگ جانتے ہیں، وہ سورۃ البقرہ میں 281 آیت ہے. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اور یہ سورت مدنیہ ہے، سورت مدنیہ ہے. مکیہ مدنیہ کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں. مکیہ مدنیہ سے مراد، مکیہ بولو تو وہ ہجرہ کے پہلے نازل ہوئی صورتیں ہیں. قرآن میں 83 صورتیں مکیہ ہے. اور مدنیہ سے مراد کیا ہے؟ مدنیہ سے مراد ہجرہ کے بعد نازل ہونے والی صورتیں. تو مدنیہ صورتیں قرآن میں 31 صورتیں مدنیہ ہے. تو 83 and 31 ٹوٹل 114 صورتیں قرآن میں ہیں. قرآن کی صورتوں کو ہم مکیہ مدنیہ تقسیم کیے ہیں نا. اسلام کی تاریخ میں مکہ میں رہنے والے دنوں اور مدینہ میں رہنے والے دنوں میں بالکل فرق ہے. مکہ میں رہتے وقت بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری دشواریاں سامنا کرنا پڑا تھا. آپ لوگ جانتے ہیں شعب ابی طالب میں بھی رہے تھے، کھانے کے لیے کافی کھانا نہیں تھے. ایسے کٹھن دنوں کا، سخت دنوں کا سامنا کیے تھے مسلمانوں مکہ میں رہتے وقت. اور اپنا عقیدہ ایمان اسلام کا اعلان کرنا بھی بہت مشکل تھا مکہ میں رہتے وقت. لیکن مدینہ میں رہنے والے دنوں کے بارے میں سوچیں گے تو مدینہ میں تو سب کچھ ٹھیک تھا. مسلمانوں سب خوشی کے ساتھ اپنی عبادات ادا کرتے ہوئے، ایمان و اسلام کا اعلان کرتے ہوئے رہا کرتے تھے. اس لیے ہم قرآن دیکھیں گے تو مکیہ اور مدنیہ صورتیں ہیں نا،
تو مکیہ صورتیں اٹھا کر ایک بار نظر ڈالیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا مکیہ صورتوں میں اسلام کا بیسکس کا چرچا ہے، ارکان الایمان کا چرچا ہے، اللہ اور یوم الآخر، رسالت اور ملائکہ، کتابیں، یہ سب کے عقیدہ کے متعلق چرچا ہو رہا ہے مکیہ صورتوں میں، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سب کا چرچا زیادہ ہوتا ہے مکیہ صورتوں میں۔ مدنی صورتوں کا کیا حال ہے؟ مدنی صورتوں میں دیکھیں تو وہاں ارکان الاسلام کا چرچا ہے، ارکان الاسلام جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایسی عبادتوں کا چرچا تفصیلاً ہو رہا ہے مدنی صورتوں میں۔ پرسنل باتیں اور جہاد، سلم، یہ سب کے متعلق چرچا مدنی صورتوں میں پایا جاتا ہے۔ قرآن میں ایسا یہ چرچا کی تقسیم کا اہم سبب تو آپ لوگ معلوم کیے ہوں گے۔ مکہ میں تو وہ پورا اپنا ایمان اسلام کو اعلان کر کے عبادات کو کھل میدان میں پڑھانے کی اجازت بھی نہیں تھی، مسلمان دشمنوں سے ڈرے ہوئے رہتے تھے، ہے نا؟ تو ایسی ایک حالت میں اللہ تعالیٰ ان کا ایمان کو، عقیدہ کو مضبوط کرنے کا حکم دیے تھے، اس لیے وہاں پورا ارکان الایمان کا چرچا ہے یہ مکیہ صورتوں میں۔ اور مدنیہ صورتوں میں کیا ہوا؟ اسلام تو مدینہ میں اچھا ایک وسیع میدان پائے تھے، وہاں پورا مدینہ بھر اسلام پھیلتا رہا، اور مدینہ میں ایک اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد بھی ہوئی تھی۔ اسی ایک راستہ میسر ہونے بعد ہے نا یہ ساری ارکان الاسلام میں جو کچھ ہے وہ سب کرنے کا، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی یہ اسلام کو ایسے ایک وسیع میدان ملنے بعد یہ پورا احکام واجب کر دیے تھے۔ آپ لوگ فقہ کی کتابیں پڑھتے وقت نماز، صوم، حج، یہ سب کب فرض ہوا یہ دیکھیں گے تو معلوم پڑے گا ہجرہ کے بعد، ہے نا؟ ہجرہ کے بعد ایک سال گزرتے ارکان اسلام کا ایک واجب ہوتا رہا، یہ آپ لوگ فقہ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ فرق آپ لوگ جاننا ضروری ہے۔ قرآن میں پہلی دوسری صورت ہے نا ہمارا چرچا، سورۃ الفاتحہ کے بعد دوسری صورت ہم شروع کر رہے ہیں، اس کے پہلے ہم یہ بیسکس جاننا ضروری ہے، تو آپ لوگ پوری باتیں سمجھے ہوں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، ابھی ہمارے سامنے سورۃ البقرہ ہے نا، سورۃ البقرہ کی فضائل، خصائص بھی بہت زیادہ ہے، بہت ساری احادیث ہے اس کی طرف اشارہ کرنے والے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا تستطيعها البطلہ۔ یہ سورۃ البقرہ ہے نا، سورۃ البقرہ وہ پڑھنا وہ برکت کا باعث بنے گا، اور اس کو کوئی چھوڑیں گے نا ان کو وہ حسرت کا، دکھ کا سبب بنے گا۔ ولا تستطيعها البطلہ، بطلہ سے مراد السحرہ، سحر کرنے والا ہے نا، سحر، وہ سحر کرنے والے یہ سورۃ البقرہ کے سامنے مایوس ہو جائیں گے، وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے جہاں سورۃ البقرہ ہے۔ تو سورۃ البقرہ ساحر لوگ کو بھگاتے ہیں، سحر سے شفا کا سبب ہے سورۃ البقرہ۔ اور بھی احادیث ہے نا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔
جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوج کا سردار معین کر رہے تھے، تب سب سے چھوٹا کم عمر آدمی کو وہ فوج کا لیڈر بنائے۔ تو کیوں ایسا کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا پوچھے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حافظ سورۃ البقرہ ہے، حافظ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ یاد کیے ہیں اس لیے میں اس کو لیڈر بنایا۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ امام قرطبی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، امام قرطبی اپنے تفسیر ہے نا الجامع لاحکام القرآن، تفسیر القرطبی میں والیوم نمبر 1 پیج نمبر 152 میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، کیا ہے یہ سورۃ البقرہ کی ہیبت، یہ سورۃ البقرہ کی خوبصورتی، اس میں جو ارشادات ہے، نصائح ہے، یہ سب پڑھنے میں، سمجھنے میں، اور جو رازیں یہ سورۃ البقرہ میں پوشیدہ ہے وہ سب پڑھنے میں، سمجھنے میں۔ عن الخلفاء الراشدین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یہ سورۃ البقرہ پڑھنے کے لیے 12 سال استعمال کیے ہیں۔ سورۃ البقرہ پڑھنے کے لیے ہدوی کورس کیے ہیں۔ یہ امام قرطبی رضی اللہ عنہ اپنی تفسیر میں ذکر کیے ہیں۔ پیارے بچوں، اور یہ سورۃ البقرہ میں بہت ساری باتوں کا چرچا ہے۔ اس میں ارکان الاسلام میں نماز، زکوٰۃ، صوم، حج، عمرہ اور جہاد، نکاح، طلاق، عدہ اور بیوی شوہر کے متعلق احکام، تربیت الاولاد اور ہمارا فیملی لائف، تجارت، قرض دینا لینا اور رہنے اور شہادت، ربا، رشوت، ایسے بہت ساری باتوں کا چرچا ہے سورۃ البقرہ میں۔ کی ترتیب بتا رہے ہیں تو بتائیں گے تو اس میں سب سے پہلے مؤمنوں کے بارے میں چرچا شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد کافر لوگ کے متعلق، اس کے ساتھ ساتھ منافقوں کے بارے میں بھی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ اصل عقیدہ کا بیان کرنے بعد پھر خلق الانسان کی طرف چرچا بڑھ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش اور فرشتے ان کے سامنے سجدہ کیے تھے، اب معلوم ہوگا آپ لوگوں کو یہ سب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 سے لے کر 123 آیت تک بنو اسرائیل کے متعلق، یہود کے متعلق چرچا ہے۔ 80 سے زیادہ آیات یہ بنو اسرائیل کے بارے میں چرچا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے ایک اصل سبب ایسے مفسر لوگ لکھے ہیں، کیا ہے مکہ سے نا پورا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے نا مسلمان، تو وہاں ان کو سامنا کرنا پڑا کس سے؟ یہود لوگوں سے، اس لیے ان کے بارے میں زیادہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو بتا دے رہے ہیں۔ اور ہم بتائے یہ اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد ہوئی ہے نا، تو ایک اسلامک اسٹیٹ میں جو بھی احکام ضروری ہے وہ سب یہ سورۃ البقرہ میں ملے گا۔ ہم پہلے بتائے تھے ارکان الاسلام کا سب کچھ چرچا ہے، ارکان الاسلام کے متعلق تفصیلاً ہی چرچا ہے، اور اس میں ربا کے متعلق بھی چرچا ہے۔ ربا وہ حرام ہے نا، قوم کو ہلاک کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ اور شروع میں مومنوں کی صفت سے شروع ہونے والی یہ سورت، آخر میں وہ مومنوں کی دعا سے ختم ہو رہی ہے۔ آپ لوگ کو معلوم ہوگا خواتیم سورۃ البقرہ بولو تو آمن الرسول ہے،
تو وہ مومنوں کی دعا ہے، وہ دعا سے یہ صورت ختم ہو رہی ہے۔ اور اس میں آیت الکرسی ہے، معلوم ہوگا آیت الکرسی بھی یہی صورت میں ہے آیت الکرسی، اور یہ آمن رسول کے متعلق بھی بہت سارے فضائل ہے۔ یہی ایک مختصر انداز میں سورۃ البقرہ کے متعلق ہمیں سمجھنے کا۔ ابھی ہم انشاءاللہ تفسیر البیضاوی میں تفسیر البیضاوی کا چرچا سنیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، سورۃ البقرہ شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ مدنیہ وآیہا 287 آیہ، 287 آیات ہے سورۃ البقرہ، مدنیہ بھی ہے۔ سب سے پہلے ہمارا چرچا بیان اسمیت حروف الہجا۔ حروف الہجا اسماء یا حروف، ایسا وہ اسمیت کے متعلق بیان اسمیت حروف الہجا۔ سب سے پہلے حروف الہجا اسماء ہونے کا چرچا ہے ہمیں کرنے کا انشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ ہے نا ہمارا چرچا۔ یہ سورۃ البقرہ، ویسے سورتوں کے نام تو توقیفی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی دیے گئے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے بقرہ نام رکھنے کی وجہ بیان کی ہے یہ کہ یہ سورت میں بقرہ بنو اسرائیل کا اہم واقعہ مذکور ہے، اسی لیے یہ سورت کا نام البقرہ رکھا گیا۔ اور یہ سورت مدنی ہے۔ ہمارا مفسر قاضی صاحب رضی اللہ قاضی صاحب رحمہ اللہ، یہ الف لام کے شروع میں 3 بحثیں ذکر کی ہے۔ اول نحوی بحث ہے، سیکنڈلی رسم الخط کی بحث ہے، تھرڈ یہ الفاظ تہجی ہے نا، حروف التہجی، وہ صورتوں کے شروع میں کیوں ذکر کیے جاتے ہیں، ایسا 3 چرچا ہو رہا ہے ادھر۔ تو ادھر سب سے پہلے ہم بتائے بیان اسمیت حروف الہجا، حروف الہجا نام رکھنے کا بیان ہے سب سے پہلے ہمیں سیکھنے کا۔ وہ چرچا شروع کرنے کے پہلے چند باتیں ہم جاننا ضروری ہے۔ کیا ہے وہ حروف ہے نا، حروف 2 قسم کے حروف ہیں، ایک حروف المبانی ہے اور ایک حروف المعانی ہے۔ حروف المبانی سے کیا مراد ہے؟ ہی الحروف الہجائیہ التي تبنى منها الکلمہ، حروف ہجائیہ ہے نا جس سے ایک کلمت بنتی ہے، وہی ہے حروف المبانی سے مراد۔ تو ایک زید لفظ ہوا تو اس میں زا یا دال، یہ الگ الگ حروف ہے نا، وہی ہے حروف المبانی۔ یہ حروف المبانی ولیس للحرف منها معنی مستقل فی نفسہ ولا فی غیرہ، اس کو اکیلا رہتے ہوئے کوئی معنی نہیں ہے، کسی اور کے ساتھ رہے تو بھی اس کو اکیلا وہ حرف، ہر ایک حرف کو تو معنی تو نہیں ہے۔ وَيُطْلَقُ عَلَيْهَا حروف التہجی، حروف التہجی بھی نام رکھا گیا ہے۔ حروف التہجی سے مراد کیا ہے؟ حروف المبانی ہے۔ اور ایک حروف ہے حروف المعانی۔ حروف المعانی تو کیا ہے؟ ہی الحروف التي تربط الاسماء بالافعال والاسماء بالاسماء۔ یہ آپ لوگ جانتے ہیں، نحو میں آپ لوگ اسم فعل حرف پڑھے ہیں نا، وہ حرف میں جو حروف ہے وہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ تدل علی معنی فی غیرہا ویطلق علیہا حروف الربط، یہ کسی اور کے ساتھ رہے تو اس کو معنی رہے گا، تو یہ حروف المعانی۔ حروف المعانی ہمارے یہ باقی نحو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں جیسے حروف الجر، یہ سب ہے نا، وہ کسی کے ساتھ، یا حروف الجر یا شرط کا معنی دینے والے حرف، الگ الگ معانی کا حروف ہے نا، وہ سب ہے حروف المعانی۔ حروف المعانی سے مراد
حروف المبانی تو 28 حرفن 28 حرف ہے. اما حروف المعانی تو نحو 50 حرفن 50 تک حروف ہے حروف المعانی. یہ پہلے ہم جاننا ہے، اس کے بعد ہم یہ تفسیر البیضاوی پڑھیں گے. بچوں دیکھیے پڑھتے ہیں. الف لام میم وسائر الالفاظ التي يتهجى بها اسماء مسمياتها الحروف التي ركبت منها الكلم. ادھر چرچا کیا ہو رہا ہے؟ ادھر الف لام میم ہے نا، الف لام میم یہ الفاظ کے متعلق ہے ابھی چرچا. الف لام میم میں ہمارا مفسر رحمہ اللہ کے رائے ہیں یہ حروف التہجی ہے نا، حروف التہجی. ہم ایک مثال لیتے ہیں جیسے ضربا. ضربا میں ضربا یہ سب تو کیا ہے؟ حروف مبانی ہے نا. وہ الگ الگ حرف ضربا یہ حروف مبانی ہے، اور اس میں اس کو ہم تلفظ کیے تو ضاد را با یہ سب بولتے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ الفاظ تہجی ہے، الفاظ تہجی ہے. تو الف لام میم میں لا ما لا ما یہ سارے حروف ہے نا، وہ حروف کیا ہے؟ ہاں حروف المبانی ہے. اور اس کو ہم پڑھتے وقت الف لام میم ایسے پڑھیں گے تو وہ کیا ہے؟ حروف التہجی ہے، حروف تہجی ہے. تو ادھر یہ الف لا ما وہ الگ الگ حروف ہے نا، حروف مبانی. حروف مبانی تو حرف ہیں، حروف مبانی تو حرف ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ الگ کر کے الگ لام الگ را الگ ایسا الگ الگ رکھے تو وہ حروف مبانی ہے، وہ حرف ہے، سب مانتے ہیں. لیکن ان کے اسماء ہے نا، اسماء سے مراد کیا؟ الفاظ تہجی. یہ ہم پڑھتے وقت تلفظ کرتے وقت کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم ایسا پڑھتے ہیں نا، وہی الفاظ تہجی سے مراد. الفاظ تہجی کے بارے میں اختلاف ہے. کیا اختلاف ہے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں وہ اسم ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں وہ حرف ہیں. ادھر ہمارا مفسر رحمہ اللہ کیا کیے وہ ہم دیکھتے ہیں. الف لام میم وسائر الالفاظ التي يتهجأ بها اسماء. الف لام میم اور دیگر الفاظ تہجی ہے نا. الف لام میم وسائر الالفاظ التي يتهجأ بها کیا ہے؟ اسماء ہیں. مصنف کا وہی رائے ہے یہ حروف التہجی کیا ہے؟ اسماء ہیں. اور مسمیاتها الحروف، اور ان کے مسمیاتها یہ الفاظ التہجی اسماء ہوا تو ان کے مسمیات کیا ہے؟ مسمیات الحروف حروف ہے. مسمیات حروف سے کیا مراد ہے؟ وہ حروف المبانی ہے نا. لا ما یہ الگ الگ حرف وہ کیا ہے؟ مسمیات ہے، وہ حروف المبانی ہے. تو مسمیاتها اسماء کا مسمیات وہ الحروف حروف ہیں. حروف ہے بولو تو لا ما، اس کو ہم تہجی کے وقت تلفظ کے وقت ہے نا وہ کیا ہونے کا؟ اس حروف تہجی ہونے کا. کیسے؟ الف لام میم ایسا تہجی حروف تہجی ہوا تو وہ اسماء ہے. اس کا مسمیات کیا ہے؟ لا ما ایسا وہ مسمیات. وہ مسمیات کیا ہے؟ حروف ہے. حروف بولو تو ہم پہلے بتائے ہیں نا مثال کے ذریعے وہ حروف المبانی ہے. التی رکبت منها الکلم جن سے کلمات کی ترکیب کی جاتی ہے. ہاں یہ مثال الف لام میم ہی دیکھتے ہی سمجھنے کا ہے. یہ سب کیا ہے؟
اس میں آ الگ رکھے، لا الگ رکھے، ما الگ رکھے، ایسا الگ رکھے تو وہ کیا ہے؟ حروف المبانی ہے، وہ مسمع ہے۔ اور اس کا حروف التہجی کب ہوگا؟ سائر الالفاظ التی یتہجا بہا، وہ الفاظ کو ہم پڑھتے وقت ہے نا، وہ حروف التہجی ہونے کا۔ تو یہ الف پڑھیں گے، لام پڑھیں گے، میم پڑھیں گے، ایسا پڑھیں گے تو وہ حروف التہجی ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ بول رہے ہیں یہ حروف التہجی ہوا تو وہ اسماء ہے، الف لام میم وہ اسماء ہے، حروف التہجی اسماء ہے۔ اور ان کے یہ اسماء کے مسمیات کیا ہے؟ ا لا مہ، ا ل مہ ہے نا، الگ الگ حرف ہے نا، وہی ہے یہ حروف تہجی کا کیا ہے؟ مسمیات۔ وہ مسمیات کیا ہے؟ حروف ہے التی رکبت منها الکلم، جن سے کلمات کی ترکیب کی جاتی ہے۔ آپ لوگ سمجھے ہوں گے۔ تو یہ ا ل م وہ حروف المبانی ہوگا جن سے کلمات کی ترکیب ہوتی ہے۔ الف لام میم پڑھے تو سائر الالفاظ التی یتہجا بہا، حروف التہجی ہوگا۔ وہ حروف التہجی کیا ہے؟ اسماء ہے مصنف کے رائے میں۔ تو مصنف رحمہ اللہ یہ حروف التہجی اسماء ہونے کے لیے دلیل بھی پیش کیے ہیں، دلیل بھی دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک پہلی دلیل ہے لدخولها فی حد الاسم، لدخولها فی حد الاسم، یہ الفاظ تہجی اسم ہیں، اس لیے کہ یہ اسم ہے نا، لدخولها فی حد الاسم، اس لیے کہ یہ اسم کی تعریف میں داخل ہیں، اسم کی تعریف میں داخل ہیں۔ وہ کیسے صحیح ہوا؟ لدخولها فی حد الاسم، شارح لوگ لکھتے ہیں فإن كل واحد من تلك الالفاظ، یہ الف لام میم یہ الفاظ ہیں نا، ہر ایک تو یدل علی معنی فی نفسہ، اس کا ایک معنی پر دلالت کرتے ہیں، غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثہ، تینوں زمانوں پر تو دلالت نہیں، پھر بھی وہ الفاظ کو خود ایک معنی ہے۔ تو الف بولتے وقت وہ الف یدل علی مسماہ آ ہے نا، اور وہاں لام پڑھتے وقت یدل علی مسماہ لا ہے نا۔ وہ الفاظ کو تو الف لام میم بولے تو الف سے کیا مراد ہے؟ آ وہ حرف مراد ہے، لام سے کیا مراد ہے؟ لا وہ حرف مراد ہے، اور میم سے کیا مراد ہے؟ ما وہ حرف مراد ہے۔ تو معلوم پڑا یہ اسم کی تعریف اس میں صحیح ہوگا، یہ حروف تہجی کو کیا ہے؟ اسم کی تعریف کیا ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ ہر ایک لفظ یدل علی معنی فی نفسہ، خود اس کو ایک معنی ہے، غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثہ، تینوں زمانوں کا ایسی دلالت نہیں، پھر بھی اس کو کیا ہے؟ خود ایک معنی ہے۔ تو ادھر یہ اسم ہی ہوگا، حروف تہجی اسماء ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ الفاظ ہے نا وہ یہ حروف تہجی حروف ہوا تو لما دلت علی معنی فی انفسها، یہ حروف تہجی وہ خود معنی ہے نا ان کو، اس لیے وہ اسماء ہے۔ اگر یہ حروف ہوا تو اس کو کیا نہیں ہوگا؟ معنی فی انفسها تو نہیں ہوگا نا، حروف ایسا ہے نا، حروف کی تعریف بھی ایسا ہے، اس کو خود معنی نہیں ہو، کسی کے ساتھ آئے تو معنی ہوتا ہے۔ اگر یہ حروف تہجی افعال مانتے، افعال مانے تو کیا ہونا تھا؟ لکانت مدلولاتها مقترنۃ بأحد الازمنۃ الثلاثہ، یہ تینوں زمانوں سے کسی ایک سے اس کا تعلق، اس کی دلالت بھی ہونا تھا، وہ بھی نہیں ہے۔ تو ہم سمجھے ادھر افعال ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے اور حروف ہونے کا بھی امکان نہیں ہے۔ حروف ہونے کا امکان کیوں نہیں؟ حروف تہجی کو کیا ہے؟ خود معنی ہے، کسی اور کے ساتھ آئے تو معنی ویسا نہیں، اسی لیے یہ حروف نہیں ہوگا۔ اور یہ افعال بھی کیوں نہیں ہوگا؟ افعال ہوا تو ماضی، مضارع یا مستقبل، ایسے تینوں زمانوں سے کسی ایک پر دلالت کرنا چاہیے نا، وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو معلوم پڑا یہ افعال نہیں ہے اور حروف بھی نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ وہی دلیل پیش کر رہے ہیں امام بیضاوی رضی اللہ عنہ۔ پیارے بچوں،
ابھی ہم تو چرچا شروع کیے ہیں، ختم کرنا بھی پڑ رہا ہے۔ ادھر مصنف رحمہ اللہ حروف تہجی کو اسماء مانے اور اسماء ہونے کے دلیل پیش کرنا شروع کیے تھے۔ ایک ہی دلیل پیش کیے ہیں، وہ آپ لوگ سمجھے ہوں گے، اور باقی بھی ہے دلائل، انشاءاللہ اگلا پیریڈ وہ بھی ہم سمجھیں گے۔ یہ تعلق تو رہنا ہی ہے، تب تو یہ باقی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔